السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، محاسن و رذائل کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی محاسن کی عناوین میں سے ایک عنوان صبر و شکر ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ گویا ان دو عبادتوں اور ان دو امتحانوں میں سے کسی ایک میں گزر رہا ہے۔ اگر ہم نعمتوں میں اور راحتوں میں ہیں تو گویا شکر کے امتحان میں ہیں، اور اگر ہم بظاہر نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہے تو گویا صبر کا امتحان ہے۔ شاہ محمد احمد الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرندہ جیسے اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہے، ویسے ہی انسان یہ بندہ اللہ کی طرف اڑتا ہے صبر و شکر کے بازوؤں سے۔ صبر و شکر کے بازوؤں سے۔ صبر و شکر سالکین کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے۔ ہم اس محاضرے میں اور ان محاسن والے محاضرات میں مفہوم کو، تعریف و فضائل واقعات کو اور اس کے طریقے حصول کو سنیں گے۔ شکر کے معنی کھولنے اور ظاہر کرنے کے ہیں۔ شکر کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ منعم کی نعمت کا اظہار کرنا، اس منعم کے احسان کے حوالے سے اس کی تعریف کرنا، اس کا تذکرہ کرنا۔ ہمارے درمیان میں بھی یہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہم تذکرہ کرتے ہیں، جزاک اللہ ایک اسلامی جملہ ہے، یہ شکریہ کہتے ہیں، تھینک یو انگلش میں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ قرآن پاک میں 40 سے زائد مقامات پر شکر، شاکرین، شکر کی فضیلت کا تذکرہ آیا ہے۔ احادیث میں 10 جگہ 20 جگہ شکر کی اہمیت، فضیلت، بشارت، فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو، نافرمانی نہ کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، گویا شکر یہ نعمت میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ شکر گزاری کریں گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ امیر المؤمنین، میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کے لیے وظیفہ جاری فرما دیجیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیت المال میں اتنا مال نہیں ہے، ایک بیٹے کا وظیفہ جاری ہوگا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تو اس بوڑھی عورت نے الحمدللہ کہا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دوسرے بیٹے کا وظیفہ بھی جاری کر دو۔ بوڑھی نے پھر الحمدللہ کہا، تیسرے بیٹے کا بھی وظیفہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھی نے کہا جزاک اللہ۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس خاتون نے پوچھا کہ 3 بیٹوں کا تو جاری کر دیا، ایک بیٹا باقی رہ گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل آپ کے دوسرے اور تیسرے بیٹے کے وظیفے کے جاری کرنے کا جو سبب بنا آپ کا الحمدللہ کہنا، شکر گزاری۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ شکر یہ حافظ بھی ہیں اور جالب بھی ہیں۔ حافظ نعمتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری بینائی، ہماری ذہانت، ہماری صحت، یہ ساری چیزیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے شکر گزاری، الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی لیے بعض بزرگان دین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں یا جالب اور مزید نعمتوں کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کھینچنے والی جالب، تو آپ الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھتے رہیے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کتنے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے؟ شکر کے 3 طریقے ہیں۔ الاعتراف بالنعمت باطنا، شکر کا اعتراف ہوتا ہے دل اور باطنی اعتبار سے، دل سے ماننا، منعم اور محسن کے احسان کو جاننا، چاہے وہ دنیاوی ہو اور اخروی۔ اللہ رب العزت زیادہ حقدار ہے شکر کا۔ اور دوسرا طریقہ ہے زبان سے اظہار کرنا، التحدث بها ظاہرا، زبان سے اس کا اظہار کرنا الحمدللہ کے ذریعے سے، اور الاستقامت بها علی طاعت اللہ، یہ تیسرا طریقہ،
یعنی عمل بالجوارح کے ذریعے سے جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں ان نعمتوں کو صحیح صحیح جگہ میں اسی کے مطابق جیسے اللہ نے حکم دیا استعمال کرنا، یہ ہے شکر، یہ ہے شکر۔ شکر کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں شکر کا مادہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، اس کا طریقہ حصول کیا ہے، ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے انسان بنایا، جانور بناتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے ہمیں پھر مسلمان بنایا، بینا بنایا، آنکھیں دی، اعضاء اور جوارح کی سلامتی دی، کان دیے، ناک دیے، ذہانت دی، حافظہ دیا، مدرسہ اور عمدہ ماحول دیا۔ یہ شکر گزاری کے اسباب، یہ شکر گزاری کی چیزیں ہیں جس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کی قدردانی تو آپ پوچھیں نابینا سے، لنگڑوں سے، لولوں سے، بہروں سے، گونگوں سے، انہیں اس کی نعمت معلوم ہے۔ اللہ نے کیسا گھٹیلا جسم دیا، کیسا مضبوط حافظہ دیا، کیسا عمدہ ماحول دیا۔ اب ہم ان چیزوں کو کیسے استعمال کریں؟ ان چیزوں کو استعمال کریں اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، اپنے ماں باپ کی صحیح قدردانی کرتے ہوئے، اساتذہ کی باتوں کو غور سے سن کر عمل کرنے کے ذریعے سے، عمدہ ماحول کو صحیح اپنے اندر لانے کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے تقریباً 10 سے زائد جگہ، 12-14 جگہ لعلکم تشکرون فرمایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایک عمل کی ترغیب دی، عمل ہونے کے بعد پھر کہا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دعا مانگی ہے، اے اللہ شکر کی توفیق دے، ذکر کی توفیق دے، مدد فرما، اعنی علی ذکرک و شکرک۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے حصول کا، ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ شکر گزار بندہ بنا۔ وقلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما دیجیے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے سے بہت زیادہ فائدے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا بادشاہ کا واقعہ۔ بادشاہ کا خاص وزیر تھا، جب بھی کوئی بات اس کے سامنے آتی تو فوراً سے الحمدللہ یا ماشاءاللہ کہتا۔ بادشاہ کی انگلی کسی اعتبار سے زخمی ہو گئی تو اس وزیر نے کہا الحمدللہ۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، تب بھی اس نے کہا الحمدللہ کہا۔ اسے اور تعجب ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے حشم و قدم کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ صبح سویرے تفریح کے لیے نکلتا۔ دوسرے دن نکلا اسی زخمی انگلی کے ساتھ، نکلتے نکلتے اتنی دور پہنچ گیا کہ اس علاقے کے بعد دوسرا ایسا علاقہ شروع ہوا جہاں پر دوسرے شخص کی بادشاہ چل رہی تھی، اور وہاں پر انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ جو سب سے پہلے ہمارے اس سلطنت میں آج آئے گا تو ہم اس کی بلیدان، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے ہم۔ لیکن ان کی منت میں یہ ہوتا ہے کہ صحیح سالم ہونا۔ دیکھا کہ بادشاہ، لیکن بادشاہ وہ اس علاقے کا، اس علاقے کا نہیں، وہاں تو اس کا پاور چلتا ہے، اس کا اثر چلتا ہے۔ منت کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ کو پکڑ کر لایا گیا اور اس بادشاہ کو قتل کرنے ہی کے در پر تھا۔ دیکھا گیا کہ اس کی انگلی زخمی ہے، چھوڑ دیا گیا کہ یہ ہمارے بلیدان کے لائق نہیں۔ اسے فکر لائق ہوئی، فوراً سے وزیر کے پاس آیا کہ آخر یہ ماجرا ہوا ہے، واقعی اگر میری انگلی زخمی نہ ہوتی تو دیکھیے آج تو میری موت یقینی ہوتی۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ کے پوچھنے پر، ٹھیک ہے میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، الحمدللہ آپ کا کہنا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا شکر ہے انگلی زخمی ہوئی ہے، جان نہیں گئی ہے، جان تو بچ گئی ہے۔ آپ جیل میں چلے گئے تو آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ بادشاہ سلامت، اگر میں جیل میں نہ جاتا، آپ کے ساتھ سفر میں ہوتا تو آپ کی جگہ مجھے سر قلم کر دیا جاتا۔ اللہ کتنا بڑا کرم ہے یہ، اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جدھر مولا ادھر شاہ دولا، نہ یہ حال اچھا نہ وہ حال اچھا، جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا۔ ہر چیز میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر چیز میں شکر کا ماحول۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ انگریزوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، انگریزوں نے تھینک یو، بات بات پر تھینک یو کہتے ہیں، تھینک یو یا تھینک یو پروننسیشن الگ الگ ہے۔ ذرا قلم دے دیا تھینک یو کہہ دیا، ذرا رہبری کر دی تھینک یو کہہ دیا،
ذرا کچھ اعانت کر دی، تھینک یو کہہ دیا۔ ایک کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک انگریز خاتون نے، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی ذات برکاتہم نے لکھا، ایک انگریز خاتون نے اپنی بچی کو کھانا کھلانے کے موقع پر تقریباً کھانا کھلانے کے درمیان ایک ایک نوالے پر 35 مرتبہ تھینک یو کہا۔ کتنے بخیل ہیں ہم شکر ادا کرنے کے سلسلے میں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ہم لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اساتذہ کا، والدین کا، ماحول کا، ناظم کا۔ شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ناشکری جہنم کا ذریعہ اور سبب بھی بنتی ہے۔ آپ نے سنا وہ حدیث، آپ نے پڑھی وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری عورتیں جہنم میں ہیں ان کے ناشکری کی وجہ سے، ان کے ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ پوچھنے پر کہا گیا کہ آپ اتنی نفلیں، جبکہ آپ معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، نہ آپ کے اگلے نہ آپ کے پچھلے، پھر بھی آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر میں اللہ رب العزت کی عبادتوں کے اندر اضافہ، عبادتوں کے اندر اضافہ۔ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت نوح کے بارے میں انہ کان عبدا شکورا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اعملوا آل داؤد شکرا، حضرت ابراہیم کے بارے میں شاکرا لانعمی۔ آپ اگر غور کریں گے مسنون دعاؤں کے اندر، کتنی دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ہر دعا سے پہلے کھانا کھا لیا آپ نے الحمدللہ الذی اطعمنا، سو کر رکے الحمدللہ الذی احیانا، ضرورت سے فارغ ہو کر نکلے الحمدللہ الذی اذھب، اسی طریقے سے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ کتنی بیشتر دعائیں ہیں جس کے شروع میں الحمدللہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اللہ رب العزت نے کیسی صحت دی ہے، یہ طریقے حصول ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں، آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو لیٹ نہیں سکتے، ایسا مرض انہیں لاحق ہے، ایسی ایسی بیماریاں، بڑے بڑے بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو گویا کہ شکر کا کیا طریقہ ہم اختیار کریں، گویا کہ ہم مجبور ہیں۔ نہیں، بہت سارے لوگ غریب ہیں لیکن پھر بھی آزمائش میں، بہت سارے لوگ مالدار ہیں لیکن صحت مند نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ان لوگوں کو، ان 2-3 احباب کو جن کی غلاظت یہاں سے نکلتی ہے ڈبی کے ذریعے سے، ڈبی لگا کر، اور ہم نے سنا ان لوگوں کے بارے میں، آج بھی وہ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر، اگر وہ لیٹتے ہیں تو ان کی غلاظت پیٹ سے، منہ سے آتی ہے، منہ سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی صحت والی نعمت کس قدر، اور ہم اس صحت کو کیسے تنہائیوں میں تباہ و برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں شکر گزاری کے لیے سوچنا چاہیے۔ نعمت کہاں سے ملتی ہے؟ وما بکم من نعمہ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ نعمت کو کیا ہم گن سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک سانس کا لینا، ایک سانس کے لینے کے لیے ایک کو ہم آکسیجن لیتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں، 2 نعمتیں ہیں۔ نعمت بڑھتی بھی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قیامت میں سوال بھی ہوگا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نشانیاں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے یہ شکر والی نعمت ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح شکر کا ذریعہ مادہ، یہ طریقہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے جو کمتر ہے اسے دیکھیں۔ میں اور ذرا لمبا ہوتا، اور ذرا گورا ہوتا، اور زیادہ ذہین ہوتا، اور نمبرات اچھے ہوتے، اور میرے والدین اچھے ہوتے، اور میرا ادارہ اچھا ہوتا۔ جو ہماری یہ ناشکریاں ہیں اس کے لیے ہم دیکھیں اس کے اپوزٹ میں، یہ دیکھیں کہ مجھ سے زیادہ گہرے رنگ کا، مجھ سے زیادہ پس قد کا، مجھ سے زیادہ غبی الذہن کا، کن ذہن، مجھ سے زیادہ نچلے درجے کا خاندان۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے سے کم درجے کو دیکھیں گے تو شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا ہر اعتبار سے۔ اللہ کتنا بڑا احسان ہے اور ہم اس کا کیسا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے دوسرا جو عنوان، دوسرا جو اس کے اندر جز ہے، صبر کے ذریعے سے۔ صبر کے معنی روکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا، کنٹرول کرنا۔ صبر کی جو 3 قسمیں بتلائی جاتی ہیں، صبر کا جو مفہوم ہے اس کی جو 3 قسمیں، ایک تو صبر ہے جسے ہر انسان سمجھتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کے موقع پر صبر کرنا۔ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، حالات آ گئے تو صبر کرنا، واویلا نہ مچانا،
ایل فیل باتیں نہ کرنا، اللہ کی ناشکری نہ کرنا. اور دوسرا صبر ہے، رکنا ہے، الصبر عن المعاصی، گناہوں سے رکنا. دل تو چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، حرام کی طرف اپنے قدموں کو، اپنے ہاتھوں کو، جھوٹ کی طرف اپنی زبان کو، اور ناپاک خیالات کی طرف اپنے ذہن کو اختیاری طور پر لے جانے کا. صبر عن المعاصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. خیالات کا آنا غیر اختیاری ہے، خیالات کو پالنا یہ اختیاری چیز ہے. تو دو صبر ہو. تیسرا صبر ہے صبر علی الطاعات، کہ نیک کاموں پر جمے رہنا، اپنے آپ کو رکانا، اپنے آپ کو تھامے رکھنا. دل نہیں چاہ رہا فجر کی نماز، دل نہیں چاہ رہا یکسوئی کے ساتھ چہرہ نیچے رکھ کر پڑھنا، دل نہیں چاہ رہا یکسوئی کے ساتھ یاد کرنا، دل نہیں چاہ رہا مدرسے کے اندر جمے رہنا، دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اس اساتذہ کی اطاعت کرے، دل نہیں چاہ رہا کہ ماحول کے مطابق چلیں. نہیں، اپنے آپ کو جمائیں، اپنے آپ کو جمائیں. صبر کرنا. تو صبر کی یہ 3 قسمیں ہوئی ہیں. صبر سے متعلق 70 سے زائد قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے. احادیث میں بھی بکثرت بشارتیں، فضیلتیں اور بہت سارے اللہ کا پروانہ ہے، رضامندی کا پروانہ ہے، اللہ کی معیت ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. تو معلوم یہ ہوا اگر آپ مصیبت میں ہیں صبر کرنا بھی علاج ہے. اگر آپ پریشانی میں ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، صبر کرنا اور دعا کرنا اور نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنا یہ بھی ایک علاج ہے. صبر کرنا. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اولئک علیہم صلوات من ربہم، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے نہ صرف خیانت، نہ صرف بدتمیزی، بلکہ انہیں موت کی گھاٹ تک اتارنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. آخر میں کیا ہوا؟ انہ من یتق ویصبر. اللہ رب العزت نے انہی بھائیوں کو کنگال اور قحط سالی کے اندر مبتلا بنا کر اس بادشاہ کے پاس، جس بادشاہ کا نام یوسف، جو ان کے بھائی تھے، ان کے پاس بھیجا اور ان کے سامنے سجدہ کروایا. انہ من یتق ویصبر. اللہ رب العزت نے صبر کرنے والے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. حضرت ایوب علیہ السلام سرتقا، ایک قول کے مطابق 18 سال تک مکمل بیماری کے اندر زخموں سے چور، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے. اف تک ان کی زبان پر کلمہ نہیں آیا. قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آواز آئے گی، این اہل الفضل، فضل والے کہاں ہیں، فضل والے کہاں ہیں. یہ لوگ اٹھ کر جنت میں جانا، یہ صبر کرنے والے جنت میں جانے کے لیے تیاری کریں گے. فرشتے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ فضل والے ہیں. آپ کا کیا عمل تھا؟ ہم لوگ صبر کیا کرتے تھے، ہم لوگ صبر کیا کرتے تھے. صبر کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی حکمت اور مصلحت کو دیکھیں. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ نے جتنا دیا ہے وہ بہتر ہے ہمارے لیے. اور صبر کرنے سے درجات کی بلندگی کا حصول ہوتا ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بیماریاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ درجات کی بلندگی کے لیے ہے. توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. صبر کے کتنے فائدے ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے. غیر اختیاری چیزوں میں پڑھنے کے بجائے اختیاری چیزوں میں ہمیں لگنا چاہیے، کرنے کے کام ہمیں کرنا چاہیے. یہ آپ کے سامنے محاسن سنائے جا رہے ہیں. وقت ہو چکا ہے اور محاسن سے متعلق ہمیں جو پیغام یہ ملتا ہے، ہمیں جو یہ پیغام ملتا ہے، اس پیغام کا حاصل یہ ہے ہم نے صبر کے بارے میں، شکر کے بارے میں سنا، سمجھا، اس کی فضیلتوں کو سنا، کچھ واقعات کو سنا، اس کے طریقے حصول کو سنا. میرے اندر اب صبر کیسے آ جائے، فراغت کے بعد صبر آئے، فراغت کے بعد شکر کا مادہ پیدا ہو، نکاح کے بعد ہو. پہلے عالم بن جاؤں گا بعد میں نہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فراغت سے کے ساتھ ساتھ ولایت، فراغت سے پہلے ہی ولایت حاصل ہو جائے. کیسے میں اللہ کا ولی بن جاؤں، کیسے یہ سارے محاسن میرے اندر پیدا ہو جائے. اس کے لیے اور کتنی کتابیں ہیں، اور کتنے فضائل ہیں، اور کتنے واقعات ہیں، اور اس کا مواد کیا کیا ہے، اور اس کے لیے اکابر کی صحبتیں کتنی ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کی ہوتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر صبر اور شکر والی کیفیت پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.